بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے درس حدیث میں آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلہ کے بارے میں محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے متعلق ایک باب باندھا ہے۔ امام طحاوی شرح و معانی الاثار طحاوی شریف کے اندر انہوں نے بھی اس پر باب باندھتے ہوئے لکھا باب من صلی خلف الصف وحدہ، یعنی امام کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کا حکم، یعنی صفیں مکمل ہو چکی ہیں اور ایک آدمی پیچھے اکیلا نئی صف کے اندر اکیلا کھڑا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور سفیان ثوری اور جمہور علماء اور محدثین و فقہاء کا مسلک تو یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، یعنی اس کے اندر کراہت ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل، امام ابراہیم وکیع وہ فرماتے ہیں کہ اکیلے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد ہے اور واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کسی نے پڑھی ہے اکیلے صف کے اندر اکیلے کھڑے ہو کر تو وہ واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کا لٹایا جانا ضروری ہے۔ لیکن جو جمہور علماء ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، سفیان ثوری، وہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی اور واجب الاعادہ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر صرف کراہت ہے، یہ مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ابن مسعود نے اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ آئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع کے اندر چلے گئے ہیں، تو انہوں نے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی رکوع کر لیا اور پھر جا کر صف کے اندر شامل ہوئے۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ آئندہ ایسا نہ کیا کریں، لیکن نماز کے فاسد ہونے کا اور واجب الادا ہونے کا آپ نے ان سے تقاضا نہیں کیا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہے اور واجب الاعادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت بصرہ وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لٹانے کا حکم دیا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اور وجوہات ہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ پیچھے اکیلے اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ واجب الادا ہے اور وہ نماز فاسد ہے۔ لیکن بہرحال اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اکیلے صف کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور یہ مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتلایا گیا کہ کوئی بندہ اگر باہر سے آیا ہے، دیکھا کہ صفیں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ اکیلا ہے پیچھے، اس کو چاہیے کہ آگے جو صف ہے اس سے کسی آدمی کو پیچھے ہاتھ لگا کر اس کو پیچھے بلا لے اور اپنے ساتھ شامل کر لے، اور جس کی جگہ خالی ہو گئی ہے تو جو مقتدی ہیں وہ چل کر وہ صف کو مکمل کر لیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایسے آدمی کو پیچھے بلائیں جو تھوڑی نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کو مسئلہ معلوم ہو کہ یہ مجھے کسی کو پیچھے صف کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی اجنبی اور ایسے آدمی کو جس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، آپ اس کو پیچھے بلائیں گے تو وہ سمجھے گا مجھے کون پیچھے کھینچ رہا ہے، اس کو مسئلے کا معلوم نہیں ہوگا، تو اس سے
بدمزگی پیدا ہوگی۔ تو بہرحال اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اکیلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اکیلے صرف امام آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی اکیلے نہ ہو، صف کے اندر ہو۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پیچھے اگلی صف سے کسی آدمی کو ہاتھ لگا کر پیچھے بلا لے تو یہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس سے ہر روز واسطہ پڑتا ہے، تو اس پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے ضیاء المحسن آفیشل، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اچھے اچھے مسئلے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔